چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں نے حمد و صلات اور درود و سلام وغیرہ کے تعلق سے جو نیتیں مستحضر ہوئیں ذہن میں آئیں وہ کر لی۔ اب مزید آپ دونوں اسلامی بھائی بھی نیتیں کر لیں کہ مثلا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نیکی کی دعوت پہنچنے کی صورت بنائیں گے، ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مدنی پھول دلوائیں گے، اور حکم قرآنی تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو پر عمل کرتے ہوئے سوالات کریں گے وغیرہ وغیرہ، اچھی اچھی نیتیں۔ پھر دوران وہ بات چیت بھی آپ سوال نیتیں کر سکیں گے، مطلب یہ کہ ذہن میں ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایک نیت ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی جاری ہے، اور اس سلسلے کی کئی اقساط آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور جس طرح حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ نے شرکت فرمائی تھی، آج بھی یہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہے اور سوالات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے نا، اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں مجھے فیضان سنت چاہیے تو اس کے لیے آپ نے کوئی فیس مقرر کی ہوئی ہے، یا تو آپ زبان سے فرما دیں یا پھر ایک لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ روزانہ 2 درس دینے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کو دی جائے گی، یا روزانہ آپ 4 صفحات مطالعہ کریں گے تو دی جائے گی، یا فلاں کتاب ہے تو اتنے عرصے میں آپ اسے مکمل کر لیں گے تو آپ کو دی جائے گی۔ حکمت عملی ہے، حکمت عملی ہے۔ فیضان سنت ظاہر ہے کہ بیش قیمت ہے، ہر ایک پھر مانگے تو ہر ایک کو دے نہیں سکتے نا، تو روز کے 2 درس دے یا اتنے عرصے میں پوری پڑھ لے، کچھ اپنے کو ٹائم پیریڈ ہو جائے نا، تو یہ حکمتیں ہیں سب۔ تو میں اپنے پلے سے نہیں بانٹتا، یہ وضاحت کر دوں ناظرین کو کہ میں کوئی ظاہر امیر کبیر تو ہوں نہیں، مجھے اسلامی بھائی دیتے ہیں تو پھر میں بانٹتا ہوں۔ اب تو لنگر رسائل کا ایک باقاعدہ سلسلہ چلا ہے، اور مکتبۃ المدینہ پر اسلامی بھائی اپنی رقوم جمع کرواتے ہیں، ان میں سے بھی اب زیادہ تر اب انہی میں سے بانٹتا ہوں، کیونکہ اب دوسروں کے تحائف ہم لے نہیں سکتے نا، سیکورٹی کی وجہ سے حفاظتی امور ان کو آنے نہیں دیتی نا، کوئی کتاب کوئی رسالہ، پہلے تو بنڈل باندھ باندھ کے اسلامی بھائی دے جاتے تھے مجھے، اب یہ سلسلہ ملاقات میں نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اس طرح کی مجھ تک پہنچے، ایک کتاب بھی نہیں پہنچتی، رسالہ بھی نہیں پہنچنے دیتے، اور یہ درست طریقہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے ایک صدر، پاکستان کے ایک صدر کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو ایک بچے کے ذریعے قرآن کریم پیش کیا گیا، تو حقیقت میں وہ قرآن کریم نہیں تھا، اب وہ فوجی جنرل تھا، انہوں نے ان کو شک ہوا تو فوراً وہ کسی کو سونپ دیا، وہ قرآن کریم کا اوپر کا وہ شیپ بنا ہوا تھا، اندر میں بم رکھا ہوا تھا۔ آج کل تو گلدستے میں بم دینا ثابت ہے ہمارے ملک میں، گلدستہ پیش کیا اور وہ پھر پھٹا اور جس کو دیا اس کے چتھڑے اڑ گئے۔ یہ ہوتا ہے، مطلب دہشت گردی کے الگ الگ انداز ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں باب المدینہ کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا باہر، ترکیب پوری وہ بنائی ہوگی نا دشمن نے، اس کو ایک زخیم کتاب دی کہ بیٹا اپنے قاری صاحب کو دے، اور قاری صاحب ٹارگیٹ پہ ہوں گے،
تو قاری صاحب کو دے آؤ. تو وہ کتاب وہ خوش ہوتا وہ قاری صاحب کو دی کتاب. قاری صاحب نے خوش ہو کر کھولا تو اس کا وہ آن ہو گیا. اصل کتاب تو تھی نہیں, کتاب کا تو صرف سر ورق ٹائٹل وغیرہ تھا, اندر میں بم رکھا ہوتا. اب وہ دھماکہ ہوا, قاری صاحب زخمی ہو گئے. تو یہ ہمارے ملک میں یہ طریقہ ہے, تو کسی کتاب کا بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیٹر بم آتے ہیں, ڈائری بم آتے ہیں. ہمارے ملک میں چند پولیس افسران کو ڈائریاں بھیجی گئیں, بائی پوسٹ بھیجی گئی غالباً. یہ باب المدینہ کا واقعہ ہے چند سال پہلے. اور ڈائریاں جہاں یہ کھولنے میں آئی وہاں دھماکے ہوئے اور زخمی ہو گئے. غالباً زخمی کی اطلاع فوتگی کی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کوئی چیز بھی, پانی کی بوتل بھی دم کروانے کے لیے مجھ تک نہیں آنے دی جاتی. کہ واٹر بم بھی ہوتا ہے, ڈھکن میں بم لگتا ہے اس کے, پانی میں کیمیکل ہوتا ہے ایسا کہ جو کیمیکل کھولتے ہی حرکت میں آئے اور وہ سب کچھ حساب کتاب پورا کر دے. حضور وہ تو صدر کا معاملہ تھا, یہاں تو کوئی مطلب صدر بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے, اور پھر ہر کوئی دیندار تو ہوتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین پہ توکل بھی ہونا چاہیے. تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے نا, اپنی حفاظت کا اہتمام. وہ مشہور حدیث شریف ہے کہ ایک صاحب اونٹ کے بارے میں عرض کیا, یا رسول اللہ میں اس کو باندھوں یا توکل کروں, کھلا چھوڑ دوں؟ ارشاد فرمایا کہ پہلے باندھو پھر توکل کرو. ماشاء اللہ. یہ توکل کے خلاف نہیں, اپنی حفاظت کا انتظام کرنا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام المتوکلین ہے. ایسا توکل تو نہ کسی نے کیا نہ کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے متوکل تھے, توکل والے تھے, اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں آج بھی ستون حرس موجود ہے. اسطوانۃ الحرس, حرس مانے پہرا. تو حدیثوں میں کہ یہ اس جگہ بنا ہوا ہے کہ جہاں حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور بعض اوقات دیگر صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشان اطہر میں جلوہ گر ہوتے تو رات کو پہرا دیا کرتے, ساری رات میں پہرا رہتا تھا تاکہ کوئی دشمن آ کر نقصان نہ پہنچائے. ورنہ تو یہ کہ وہ تلوار کے بغیر ہی جنگ کی جائے. سرکار نے بھی تلوار اٹھائی, صحابہ کرام بھی تلوار تیر اندازی سب کرتے تھے. تو یہ توکل کا یہ مطلب تھوڑی کہ بغیر تلوار کے دشمنوں سے وہ بھیڑ جائیں, تلوار کے ساتھ لڑتے تھے نا. تو یہ مطلب اس توکل کے خلاف نہیں, بلکہ قرآن پاک پر عمل ہے, حکم قرآنی پر. قرآن کریم میں خذو حذرکم, ہوشیاری سے کام لو. اور اس کے تحت لکھا ہے کہ دشمن کو اپنے اوپر موقع مت دو. سعد اللہ فاضل نے اس کے تحت خزائن العرفان میں لکھا ہے. اور اس پر یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ ہتھیار رکھنا جائز ہے, بلکہ ہتھیار رکھنا سنت ہے. ماشاء اللہ. ہاں ہمارے یہاں بھی جو اس وقت کے قوانین, اب قوانین یہ کہ بغیر لائسنس کے ہتھیار نہیں رکھ سکتا. تو اب جن ہتھیاروں پر لائسنس لینا ضروری ہے وہ ہتھیار ہمارے ملک میں اگر کوئی رکھے گا تو گناہ گار ہوگا, کہ ذلت پر پیش ہوگا. وہ اس کو پکڑا جائے گا, پھر جھوٹ بولے گا, رشوت دے گا, کیا کرے گا, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے گا, جیل کے سریوں کے پیچھے جائے گا. تو یہ سب توکل کے خلاف. اور جب تقدیر غالب آتی ہے تو لاکھ ہتھیار ہوں, بڑی فوج اپنے گرد ہو, وہ حملہ ہو جاتا ہے اور مارا جاتا ہے بندہ. تو ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہے, کوئی شک نہیں کہ حقیقی محافظ اللہ تعالی ہی ہے. لیکن یہ کہ چونکہ اس کی طرف سے ممانعت نہیں ہے تو اس لیے وہ تحفظ کا بھی انتظام ہے. اور تو پوری دنیا کا نظام ہے. خود ہمارے اپنے ملک میں وہ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے سب سے زیادہ ہے میری معلومات کے مطابق. اور دنیا کا کوئی بھی ملک شاید نہیں ہوگا جس کے پاس وہ ڈیفنس کا نظام نہ ہو, فوج نہ ہو. تو یہ سارے کیا غیر متوکل ہیں. اور صحابہ کرام جو لڑتے تھے تلواروں سے, کیا سب غیر متوکلین تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا نہیں ہے. والد نے تعریف فرمائی نا توکل کی, کہ توکل جو ہے وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک ترک اسباب کا نام توکل نہیں, بلکہ اسباب تو ہوں لیکن اسباب کو
فاعل حقیقی نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے. اس طرح کی مطلب توکل کی تعریف بیان فرمائیے. نظر مسبب الاسباب پر رہے جو اسباب کا بھی خالق ہے. اچھا یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ رنگے بھی ہوتے تھے، کتھئی رنگ والے ہوتے، ان کو آپ کوئی مخصوص پرچہ دیتے تھے. کسی نے یا کچھ پہنا ہوا ہوتا تھا، کوئی رنگ ٹائپ کا یا انگوٹھی یا کوئی، اس کو آپ کوئی الگ پرچہ دیتے تھے. وہ کیا تھے؟ مہندی بعض اسلامی بھائی لگا کر آتے ہیں بیچارے ہو، تو مرد کو عورت کی طرح مہندی لگانا جائز نہیں، عورت کی مشابہت ہے. تو ایسوں کو مہندی لگانے کا مسئلہ لکھا ہوا پرچہ ایک ایک کو سمجھانا ذرا دشوار ہوتا ہے بھیڑ کے وقت، تو پرچہ پیش کر دیا. انگوٹھیاں تو اکثر لوگ غلط پہنتے ہیں، غیر شرعی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اور یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے. حالانکہ انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے، صرف اس کے لیے سنت ہے کہ جس کو مہر لگانے کی حاجت ہو، اور اس میں بھی انگوٹھی کے وزن کی اور نگ کی اور قید ہے کہ انگوٹھی 4.5 ماس سے کم وزن چاندی کی ہو اور صرف چاندی کی ہو، اور اس میں ایک نگ ہو، نگ کا بھلے کتنا ہی وزن ہو، ایک نگ ضروری ہے، بغیر نگ کی بھی نہ ہو، ایک سے زائد نگ بھی نہ ہو. یہ مرد کی انگوٹھی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ان کے لیے جیسے قاضی ہے، مفتی ہے، مہر لگائیں گے تو مہر لگانے کے لیے وہ سنت ہے ان کے لیے. لیکن اب مہر لگانے کا رواج بھی ختم ہوا. صحیح. تو اب جو اسٹیمپ لگاتے ہیں، مہر نہیں لگاتے، تو ان کے لیے بھی انگوٹھی سنت نہ رہی. لیکن یہ سب سمجھتے ہیں کہ سنت ہے. ہاں جائز ہے انگوٹھی، جبکہ وہ جائز وزن کی ہو. بہتر ہے بچنا اس سے. صحیح. ہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نہ ہی پہنے تو اچھا ہے، لیکن پہنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ جائز 4.5 ماشا کم وزن چاندی اور نگ اور ایک ہی نگ، اس کے علاوہ کسی ذات کی مرد نہیں پہن سکتا. ہاں عورت کے لیے ایک سے زائد انگوٹھیاں جائز ہیں، سونے کی، چاندی کی، اور کتنا ہی وزن ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے. نگ کی بھی قید نہیں ہے، ایک ہو نہ ہو، زائد ہو نگ. مرد کے لیے یعنی وہ چھلے وغیرہ یہ سب بنے، چاہے ناف کے لیے کسی بھی ذات کا جائز نہیں ہے. چھلا مدینے سے آیا ہو یا اجمیر شریف سے آیا ہو، یہ جائز نہیں ہے. علاج کے لیے نگ علاج کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. علاج میں اجازت کی صورت ہوتی ہے کہ جبکہ دوسرا کوئی علاج نہ ملتا ہو، اور تب جا کر بہرحال علماء سے پوچھ کر ہی وہ پہنے کہ مجھے کوئی علاج نہیں مل رہا، میں کیا کروں. اس میں عافیت ہے. تو یہ کہ علاج تو ایک سے ایک پڑے ہیں. چھلے چڑھا لیتے ہیں، کیا ہوا تو مجھے وہ پائلس ہو گئے، بواسیر ہو گیا، اس کا چھلا. تو یہ چھلے سے میں نے تو نہیں سنا کسی کے بواسیر جھڑ گئے. اس کے لیے تو وہ چھری تیز کرتا ہے سرجن، اس سے عام طور پہ جاتے ہیں. تجربہ یہی ہے آپریشن سے، وہ بھی جائیں تو جائیں ورنہ دوبارہ اگ جاتے ہیں. ایسا مزی مرض ہے، اور یہ تقریباً ہوتا ہے، یہ قبض سے زیادہ تر ہوتا ہے. اور قبض بھی آج کل بہت ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ کھاتے زیادہ ہیں، اور طرح طرح کے مرغن کھانے کھاتے ہیں، اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں کھا کر یا سو جاتے ہیں کھا کر. ایک تعداد ہے جو رات کو 11-12 بجے کھاتی ہے اور سو جاتی ہے. اب پھر اب وہ تو کیا نہیں ہوتا ان کو، قبض تو ہوتا ہے. القبض ام الامراض، یہ محاورہ ہے کہ قبض بیماریوں کی ماں ہے. طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں بیچاروں کو. تو اللہ کرے گا ہمیں کھانا آ جائے. کھانا بھی نہیں آتا، نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ دیکھنا آتا ہے. صحیح بات ہے، کچھ بھی نہیں آتا شریعت کے مطابق، اور طبی اصولوں کے مطابق بھی نہیں آتا. حضور ہمارا موضوع چل رہا تھا ملاقات کے حوالے سے. ایک اہم سوال اس حوالے سے کہ پہلی لائن لگ کر ملاقات کا جو صورت بنی وہ کب بنی؟ اس کا تو یاد نہیں ہے. بس میرے اصل شروع سے ہی میں ملنسار واقع ہوا ہوں الحمدللہ. تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ میں ملا ہوں تو کسی نے کہا ہے کہ آپ سے ملنے میں بڑا مزہ آتا ہے، دوبارہ ملے تو میں یہ ہاتھ دبا کر ذرا وہ جھٹکا دے کر ترکیب سے میری ملنے کی عادت رہی. اب میرے کو اپنی ملنساری کو ریزرو کرنا پڑتا کہ جہاں میں نے کوئی لفٹ کرائی تو بس وہ لفٹ لائٹ کھڑی ہو گئی. ذرا پوچھو نا، ارے ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی، خیریت تو ہے؟ ٹھیک ہے آپ بھائی، کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ اب جو میں نے لائن میں بھول سے کچھ پوچھ لیا نا، وہ اس نے، ارے میں نے پوچھا تھا بک تو، اب اس نے اپنی وہ تاریخ دہرانی ہے ساری پچھلی. تو اس لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے ملنے میں.
زیادہ ملنساری دکھانے سے بچنا پڑتا ہے نا. ملنساری تو ہمارے خاندان میں الحمدللہ. یہ منع تھے تو ایک اسلامی بھائی میرپور خاص سے ملنے آئے تھے میرے پاس. دعوت اسلامی کے اوائل تھے, بہت چھوٹے تھے, یہ نہ سمجھتے اس وقت. اب وہ اسلامی بھائی آئے میرے پاس, میں گھر پہ لے گیا. مسالین میں ہمارا گھر تھا ان دنوں, لیاری میں. تو وہ لمبی لائنوں والا دور نہیں تھا وہ. تو ایک اسلامی بھائی میرپور خاص سے میرے پاس گھر پہ آئے ملنے کے لیے. میں گھر پہ میں نے بٹھایا ان کو. تو حاجی عبید رضا منع سے تھے اس وقت. تو یہ ان سے ایسے فری ہو گئے, پہلی بار ہی ان کو دیکھا تھا لیکن فری ہو گئے. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے گرد چکی گھومنے لگے. وہ میرے کو بولتا کہ حیرت کی بات ہے, یہ آپ کا بچہ ہے کیا ہے؟ میں نے ایسا مطلب ملنسار اور فری اور بے تکلف بچہ آج تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ پہلی ملاقات میں مجھ سے ایسا فری ہو گیا ہے, تو میرے گرد گھومے جا رہا ہے. یہ الحمدللہ یہ میرے چھوٹے غلام زادے, ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ بھی ملنسار ہے. اچھا, پھر یہ کہ میری بچی اسلامی بہنوں میں یہ بھی سب جانتے ہیں الحمدللہ بہت ملنسار ہے, اللہ کا کرم ہے. تو یہ ہمارے یہاں یہ ہے, ایسا ملنساری ہے. پاپا شہزادہ ایک اللہ کی تو عطا ہے, یہ ملنساری اللہ کی عطا ہے. شاید یہی عطا بھی سبب بنتی ہو ملاقاتیوں کی. اور پھر اب جیسا بھی انداز ہے, اب تو وہ سن کر لوگ آتے ہیں, بیان سن کر بھی تنظیم, ایک دعوت اسلامی کی ترقی, تو لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ کون ہے. ایک بار تو پوری سیاسی پارٹی آ کر میرے گھر پہ بیٹھ گئی, پوری سیاسی پارٹی, بہت ایک نام ہے اس کا لیڈر کا, تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ بتانا مناسب نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں کا نیٹ ورک کہ سارے ملک میں جہاں بھی جاتے ہیں امامے والے نظر آتے ہیں, آخر تم لوگ کس طرح یہ کرتے ہو؟ تو میرے کو بڑا شوق تھا کہ میں تم سے ملوں آ کر اور پوچھوں کہ یہ کیسے کرتے ہو. یہ تو الحمدللہ اپنا نیٹ ورک ایک بنا ہوا ہے. اب تو دنیا میں جال بچھا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے, سنتوں بھرا جال. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. آمین. شہزادہ حضور کی ملاقات مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی, براہ راست بھی نشر ہوتی ہے اور اس کے بھی مختلف مناظر آپ دیکھتے رہتے ہوں گے. تو جو مدنی پھول امیر اہل سنت نے دیے اس کی جھلک آپ بھی ملاحظہ کرتے ہوں گے. سوالات کا سلسلہ بہرحال ہمارا پھر بھی جاری ہے. پاپا آپ نے بھی فرمایا غلام زادہ, ہم تو شہزادہ بولتے ہیں, آپ غلام زادہ کہتے ہیں, یہ کیا مطلب ہے؟ اب میں میرے بیٹے کو شہزادہ بولوں, اس کا مطلب میں نے اپنے منہ سے بادشاہ بولا نا. شہزادہ میں نے شاہ کا بیٹا, تو یہ تو بادشاہ کا بیٹا, تو میں اس کو شہزادہ بولوں تو بادشاہ بنوں نا اپنے منہ سے. تو میں بادشاہ تو ہوں بھی نہیں, بادشاہ تو ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے, جمہوریت ہے. تو صاحب زادہ بولوں تو میں صاحب بنا. صاحب کے معنی بھی جناب. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے میں نے پڑھا کہ چونکہ یہ حضرات تو خان ہیں, لیکن اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے, اپنے قلم سے خان نہیں لکھتے تھے, کیونکہ خان کے معنی بھی وہی صاحب اور وہی اپنے لیے وہ ایک عزت کا لفظ ہے. تو اپنے منہ سے خان کہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آج کل تو جس کو دیکھو وہ اپنے نام کے ساتھ خان بھی لکھتا ہے اور خود کو صاحب زادہ بھی لکھتا ہے. اچھا, اور جناب والا شیخ بھی لکھتا ہے, اپنے آپ کو شیخ لکھ دے. شوق سے نام, کیا نام, تو اپنے نام کے ساتھ شیخ بولتے ہیں. شیخ بہت عزت کا لفظ ہے, تو یہ اب بولتے ہیں, مطلب وہ خیر ان کے سرنے میں. تو صاحب زادہ کہنا اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو صاحب زادہ کہنا جائز ہے, گناہ نہیں ہے. اپنے آپ کو خان لکھا یہ بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے. لیکن اب تو عوام کی خیر توجہ نہیں ہوتی اس پر, عرف ہے اپنے آپ کو صاحب زادہ کہنا, بچوں کو شہزادہ کہنا. تو اس لیے کوئی اس پر پکڑ نہیں ہے. لیکن میری اپنی سوچ ہے کہ میں ان کو صاحب زادہ نہیں کہتا, بچوں کو غلام زادہ. میں آقا کا غلام اور آقا کے غلام کا یہ بیٹا. اب اس پر کوئی شرعی پکڑ بھی کیا ہوگی, سوچ ہے یہ. مدنی چینل کے ناظرین یا امیر اہل سنت کی سوچ ملاحظہ کریں. آپ کا یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس سے آپ یہ دیکھیے کتنے مدنی پھول آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے اور ہم انڈائریکٹ پتہ نہیں کیا کیا کرتے چلے جائیں گے. سوالات کا ہمارا سلسلہ بہرحال جاری ہے. جب آپ یہ اتنی طویل جو ملاقات ہوتی ہے اس میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. اب ایک بندہ ہنستا ہے تو آخر اسے پیٹ میں درد ہوتا ہے, ایک بندہ مسکراتا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. مگر آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہنستے ہوئے تو الحمدللہ نہیں دیکھا, مگر مسکراتے ہوئے جو نا آپ کو مسلسل دیکھا ہے. جو بھی ملاقات ہے آپ نے مسکرانا ہے. کیسے کوئی تھکاوٹ وغیرہ؟ بیچارہ 2 گھنٹے کے بعد اس کی باری آئی اور اس کو کچھ بھی نہ دوں,
ایک مسکراہٹ کا تحفہ بھی نہ دوں بیچارے کو, ایک مسکرا کر دیکھ لوں میں, ماشاء اللہ کہہ دوں, پیٹھ پر ہاتھ لگا دوں, سر پہ ہاتھ پھیر دوں, تو یہ اس سے دل جوئی ہوتی ہے. تو مسکرانا کار ثواب سنت کی نیت سے اگر مسکرائے تو بندہ, اگر جگہ تھکاوٹ ہوتی ہو ہاں تو وہ موڈ کی بات ہوتی ہے, لیکن میں کوشش کر کے اپنا موڈ اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کبھی کبھار یہ نوٹ کیا کہ مسکرانے سے یہاں تھوڑا درد محسوس کیا ہے معمولی سا, کہ مسلسل مسکرانے سے, لیکن میں زبردستی مسکراتا ہوں تاکہ بیچارہ یہ بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچا ہے, اور اس کو ذرا میری شاید مسکراہٹ سے اس کی دل جوئی ہو جائے. کہ مومن کیا ہے سامنے مسکرانا, حدیث شریف میں صدقہ کہا گیا اس کو. اچھا بابا, یہ دیکھا ہے کہ ملاقاتی کو جو تحفہ دیا جاتا ہے اس میں جو ہے اگر وہ کلین شیو ہے تو اسے کالے بچھو رسالہ دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی ذمہ دار لایا ان کو اور وہ پہلی بار آئے ہیں تو انہیں جو ہے وہ کسی اور جیسے کفن چوروں کے انکشافات وغیرہ اس طرح کے رسائل وغیرہ دیے جاتے ہیں, تو اس میں کوئی حکمت؟ موقع کی مناسبت سے دینا چاہیے. مبلغ وہی ہے جو لوگوں کی نفسیات پرکھ کر نیکی کی دعوت دے. اب جیسے کہ کالے بچھو, تو اس میں داڑھی کے احکام لکھے اور داڑھی نہ رکھنے کی وعیدیں لکھی ہیں کہ داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. تو وہ کالے بچھو میں پہلے ہی وہ قصہ لکھا ہوا جو مجھے کسی نے سنایا تھا اور ریکنفرم بھی کیا تھا سنانے والے سے. تو وہ یہ تھا کہ کوئٹہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک لاوارث نوجوان کی لاش ملی. وہ بھی حسب معمول شیوڈ تھا جیسے آج کل نظام ہے. اس کو دفن کر دیا لوگوں نے لاوارث سمجھ کر. اتنے میں قریبی گاؤں سے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا عزیز, ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے, ہم تو کھود کے واپس لے جائیں گے اس کو. تو انہوں نے قبر کھودی تو یہ گھبرا کے ہٹ گئے. جب سیلٹ آئی نا ایک دم چونک کے ہٹ گئے, گھبرا گئے, کیونکہ انہوں نے شیوڈ, اور ان کا نوجوان تو شیوڈ تھا لیکن اس پر کالی داڑھی بنی ہوئی تھی اور ہل رہی تھی. تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہل رہی ہے تو گھبرا گئے. تو حقیقت میں جب غور کیا تو وہ کالے بالوں کی نہیں, کالے بچھوؤں کی داڑھی تھی. اس کی داڑھی منڈے ہوئے حصے پر کالے بچھو چپک کر وہ داڑھی نما بن گئے تھے. تو پھر جوں تو اس کو بند کر کے یہ لوگ بھاگ گئے. تو یہ قصہ اس میں نے پہلے لکھا ہے, اور اس کے ضمن میں کہ دیکھو داڑھی منڈانے سے کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ متعین ہے عذاب داڑھی منڈے کا, یہ نہیں ہے, مگر یہ کہ یہ ایک حکایت سے بڑا اثر پڑتا ہے. تو یوں مطلب ان کو دیتے ہیں. تو کئی ایک عیسائی بھائیوں نے یہ رسالہ پڑھ کے داڑھی رکھ لی ہے, جن کو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ. اسی طرح وہ کفن چوروں کے انکشافات, تو بے نمازیوں کے لیے طرح طرح کے گناہوں میں جو ملوث ہوتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی تازیانہ عبرت ہے وہ رسالہ, یہ اپنے کفن چوروں کے انکشافات, کہ اس میں اس طرح کے گناہ کرنے والوں کے اکثر عذابات کا تذکرہ ہے. تو اس لیے سامنے والے کی نفسیات دیکھ کر اس کو رسالہ پیش. اب کوئی بوڑھا ہے, مریض ہے, اس کو آپ دے دو صاحب وہ قبر کا امتحان, تو قیامت کا امتحان ان کو نہ دیا جائے. ان کو رحمت بھرے واقعات پر مبنی رسالہ دیا جائے. ہاں, ان کے لیے آپ نے یہ پرچہ بھی تیار فرمایا. مریضوں کو ایسے کہ وہ بیچارے ویسے ہی, اب تو وہ ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو توبہ پر مائل کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے اپنے ورقہ بھی تیار فرمایا, وہ بھی آپ دیتے ہیں, فضائل آفات. جی, فضائل آفات, اتنا بڑا پرچہ. جی. اچھا, یہ کہ جیسے کوئی شخص آیا, کوئی اسلامی بھائی آیا, داڑھی نہیں ہے ان کی, آپ نے اس کے یہاں ہاتھ پھیرا اور کسی کے ہاتھ نہیں پھیرا. اب کسی کے پھیرا کسی کے نہیں پھیرا, یہ کیا وجہ ہے؟ اور کسی کو بعض اتنا بھی آپ فرماتے ہیں کہ بڑھا لیں اور نیت کر لیں اور توبہ بھی کر لیں. تو یہ کیا کسی کو ہاں کسی کو نہ, ہر ایک کو بولنا چاہیے کہ آپ رکھ لیں, ہاتھ ہر ایک کو پھیرنا چاہیے؟ دیکھو پہلی بار جو آئے نا اس کو آنے دینا چاہیے. کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے نا کہ داڑھی رکھو داڑھی رکھو, تو اسلام میں صرف داڑھی ہی ہے کیا؟ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر کترا کے نکل جاتے ہیں. یہ امکان ہوتا ہے کترا کر نکل جائے, دوبارہ ادھر کا رخ ہی نہ کرے, وہاں یہ تو کھینچ کے میری داڑھی نکالیں گے. اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی اس کو انفرادی کوشش باقاعدہ کر سکے لائن میں. تو اس لیے وہ کبھی کبھار میں پھیرتا ہوں ہاتھ. اب میری بھی عادت پڑ گئی اور عیسائی بھائی بھی بولتے ہیں, لیکن میں خود اب چاہتا ہوں کہ عادت نکل جائے تو اچھا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پھر وہ امرد بھی بعض اوقات آتے ہیں,
उनसे तो हाथ मिलाना भी रिस्क होता है, चाहे जाके उसके मुंह पर हाथ फिराना तौबा, है ना। तो इसलिए वो हाथ नहीं फिराने में कि फिर अमरत भी मुतालबा ना करे, फिर मेरी नक्काली दूसरे भी करते हैं, तो ये सबको ये जेब भी नहीं देता कि वो हाथ फिराएं। हो सकता है कि कोई गुस्सा कर जाए हाथ फिराने जाए तो ये अब देखा दे कि ये आम हो गया, तो इस्लामी भाइयों से दरखास्त है कि वो चेहरों पर हाथ ना ही फिराएं। अच्छा, अब अगर ये है कि अब जैसे मुलाकातें तवील क़ितार है, अब अगर जन्ने गालिब हो के इससे हम अगर दाढ़ी रखने की दावत देंगे या अगर कोई इसने कोई छल्ला वगैरह पहना वैसे उतारने का कहेंगे तो ये मान लेगा, और अब हम बोलने जाते हैं तो तवील क़ितार है, अब इस दौरान क्या करें? अगर जन्ने गालिब है कि इसने नाजायज छल्ला पहना हुआ है, नाजायज अंगूठी पहनी हुई है, और हम बोलेंगे तो ये तौबा कर लेगा, उतार लेगा, मान जाएगा, तब तो बताना वाजिब हो जाएगा 16 लाइनें लगी हुई हूँ, क्योंकि ये अमर मुस्तहब है मुलाकात, और इसको समझाना वाजिब है, तो समझाना ही पड़ेगा। तो जन्ने गालिब उमूमन होता भी है, कभी नहीं भी होता है, कि एक तादाद है जिनको बोलो तो भी नहीं मानते, सुन के चले जाते। सोने की चेन, लॉकेट, धात की चेन पहनकर आते हैं, तो ये भी अक्सर नहीं मानते, कोई मान जाते तो फौरन तोड़ भी देते। नहीं, वो उसमें देखा है कि आपको कि उनकी कैफियत वगैरह, जैसे बात सोने की चेन वाली, वो उस वक्त आंसू बहा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, उनको आप कहते हैं वो फौरी उतार के फेंक देते हैं, और जैसा जज्बा, जैसा मौका। सही। तो नेकी की दावत, अपनी मुलाकात हो या बात हो, सारे अपने मदनी कामों का रुख मस्जिद भरो तहरीक की तरफ, सुभान अल्लाह, सबको मस्जिद में लाना है इंशाअल्लाह। मुलाकात करके भी अल्हम्दुलिल्लाह कई साईं भाई नमाजी बन जाते हैं। मीठे मीठे इस्लाम और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सिलसिला जारी, और जो बात हुई आज अमीर अहले सुन्नत की मुलाकात, आपके अपने एहसासात और मुलाकात के अंदाज और उसके मुख्तलिफ मामूलात, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक इस्लामी भाई का कहना है कि जिसे नमाजी बना दो मेरे साथ भेज दो, मैं उसको नमाजी बना दूंगा। भाई कैसे बना दूंगा? मैं उसकी मुलाकात अमीर अहले सुन्नत से करा दूंगा। यानी उस इस्लामी भाई का ये दावा था कि मैंने जिसकी मुलाकात अमीर अहले सुन्नत से करवाई है वो बेनमाजी था तो नमाजी बन गया। यानी ये एक मुलाकात है, इस मुलाकात के अंदर कहीं रसाइल दिए जा रहे हैं, कहीं अगर कोई गैर शरई काम देखा जा रहा है तो उसकी इस्लाह की जा रही है, कोई तौबा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था तो नमाज पढ़ने वाला बन रहा है, कोई दाढ़ी की नीयत कर रहा है, कोई रिसाला लेकर जा रहा है, कोई कैसेट लेकर जा रहा है, और अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात के इस मदनी काम के ज़रिए भी नेकी की दावत आम हो रही है। आपने इस गोया मतलब ये समझे कि इस बात को महसूस किया, और आप भी मुलाकात की तरकीब हो सकता है कभी आपकी बन जाए, जब आप मदनी काफिले में सफ़र कर चुके हों और आपकी शनाख्ती कार्ड की तरकीब हो, शराइत का ऐलान हो, तो आप भी मुलाकात के लिए आएँ। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आज के सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत की मुलाकात और इनके मदनी फूलों को आपने देखा कि ये मुलाकात किस अंदाज से नेकी की दावत आम करने का जरिया है। आइंदा फिर नए सिलसिले के साथ हाजिरी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद और तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तेरा कलाम है इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम